پریشان ہے، پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی ہے کہ مہنگائی تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ وہ پریشان ہے کہ بجلی کا بل پورا کیسے ہوگا، وہ پریشان ہے کہ بچے کو ہم اسکول کیسے بھیجیں گے، فیس کیسے ادا کریں گے، بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں گے، کھانے پینے کے اشیاء کا جو بل ہے وہ پورا کیسے کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل، خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان، پسماندہ طبقات پریشان، مزدور کسان پریشان، سفید پوش طبقہ پریشان، چھوٹا تاجر بھی سارے پریشان، سب کے سب پریشان تو ہے، مگر اس پریشانی کا، اس معاشی بحران کا حل کیا ہے؟ حل تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور میں موجود ہے، حل تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور میں موجود ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ جب عوام کے ساتھ دیتے ہو، عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا دیتے ہو تو پاکستان کے معیشت کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی فلسفہ نظریہ میں اور تمام باقی سیاسی جماعتوں کے سوچ میں جو فرق ہے کہ وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سرمایہ دار کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بزنس بڑے بڑے ٹائکونز کو فائدہ پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے آپ معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ امیر کو مزید امیر بنائیں گے تو ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے۔ ہمارا سوچ یہ ہے کہ آپ کسان کو امیر بنائیں، آپ مزدور کو، محنت کش کو ان کا جیب میں پیسہ دلوائیں۔ جب آپ عام طبقات کو، عام آدمی کو معاشی طور پہ مضبوط کرتے ہیں تو پورا کا پورا معیشت اٹھ کے چلتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ اس کے بجائے کہ جو سبسڈیز ہم دیتے ہیں، جو سپورٹ ہم دیتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو دینے کے بجائے، بڑے لوگوں کو دینے کے بجائے ہم عام آدمی کو یہ سہولت فراہم کرے۔ چاہے وہ ٹیکس ایمنسٹی ہو تو آپ کے لیے نہیں ہے، وہ تو بڑے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکونز کے لیے ٹیکس ایمنسٹی ہے۔ اگر سبسڈی بھی ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر پہ ہو تو وہ فرٹیلائزر کا سبسڈی، فرٹیلائزر کا جو انڈسٹری ہے وہ چلانے والے ان کو ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سپورٹ دلوایا اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے، تو ایسے ہم کسان کارڈ کیوں نہیں دلوا سکتے ہیں جس سے وہ جو سبسڈی ہم دیتے ہیں وہ سیدھا مڈل مین کو کاٹ کے، بڑے انڈسٹریلسٹ کو کاٹ کے سیدھا ہم کسانوں کو پہنچائے۔ خاص طور پہ جو چھوٹا زمیندار ہو اس کو ڈائریکٹ اپنا، چاہے وہ اپنا فرٹیلائزر کا سبسڈی ہو، جیسے ہمارا سی ایم سندھ تو یہاں بیٹھا ہے، ہم نے تو سیڈ کے لیے بھی سبسڈی دیا، پتہ نہیں کس کن چیزوں پہ سبسڈی دیا۔ تو ہم تو بی بی شہید کا فلسفی کو، صدر زرداری کا فلسفی کو آگے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے۔ قائد عوام نے بھی جو مزدوروں کو طاقتور بنایا، جو لیبر کو طاقتور بنایا، افسوس کے ساتھ ہمارا جو محنت کش طبقہ ہے، ہمارا جو مزدوروں کو طبقہ ہے، وہ کافی عرصے سے لاوارث ہے۔ ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا۔ ان کے جو مل کے مالک ہوتے ہیں یا جو انڈسٹریل کے مالک ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت سپورٹ ہے، مجھ سے ملنا چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں، کسی اور سے ملنا چاہتے ہیں، طاقتور لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ان کا پہنچ ہے۔ جو عام آدمی ہیں ان کا پہنچ نہیں ہے، ان کا آواز پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے، جو سرکاری لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں،
جو لیبرر کو، مزدوروں کو صحت کا سہولت، انشورنس کی سہولت، جو ایجوکیشن ان کے بچے کی سہولت ماضی میں فراہم کرتے تھے. اور اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم مزدوروں کو وہ سپورٹ فراہم کریں گے کہ اگر آپ مزدور ہو، آپ اپنی تنخواہ سے مزدور کارڈ کے پروگرام میں ایک چھوٹا حصہ ڈالتے رہیں گے، اور آپ کو وہ تمام فائدہ جو لیبررز کو مل سکتے ہیں وہ سیلف امپلائڈ مزدوروں کو بھی ملیں گے، وہ ذرائع مزدوروں کو بھی ملیں گے. اور وہ اس طریقے سے جو قائد عوام نے مزدوروں کے لیے اور محنت کشوں کے لیے ایک سپورٹ فراہم کیا تھا، اس سپورٹ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو جو پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی کام کرتے ہیں، جو زمینوں پہ بھی کام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا تاریخ ہے، آپ کا تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو بات کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا. جب صدر زرداری نے حکومت سنبھالا 2008 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں چینی کا بحران تھا، چاول کا بحران تھا، گندم کا بحران تھا، تمام چیزیں ہم باہر سے منگواتے تھے. اور ایک سال کے اندر ہی اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہم نے نہ صرف اپنا ضرورت پورا کر دیا، مگر چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چینی ہو، امپورٹ کرنے کے بجائے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. یہ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ممکن ہے، اس لیے ہم نے پہلے یہ کر کے دکھایا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان، اگر ہم اپنے کسانوں کو مضبوط کرتے ہیں، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. اور اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے، آپ اپنا نمائندگی کریں گے، آپ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے، تب اس قسم کے ایشوز کو اٹھا سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، مگر میرے خیال میں جو ان مسائل کے حل ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمارا منشور میں موجود ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ہمارا بڑوں کا ایک تعلق تھا مظفر گڑھ کے عوام کے ساتھ. شہید محترمہ بینظیر بھٹو 27 دسمبر پہ شہید ہوئی، تو 25 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو مظفر گڑھ میں آپ کے ساتھ موجود تھی. اور یہاں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک برج بنایا جائے گا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جاتے ہوئے گیلانی صاحب کو کہا کہ گیلانی صاحب اگر میں وزیر اعظم بنتی ہوں تو مجھے یاد دلوائیں کہ میں نے یہ برج بنانا ہے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا، مگر مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا جب میں یہاں ملتان سے سفر کر رہا تھا اور ہیڈ محمد والا پل پہ سفر کر رہا تھا، تو مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا کہ جو بی بی شہید کے وعدے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان وعدے کو صدر زرداری کے گیلانی صاحب کے وزارت عظمیٰ میں وہ وعدے پورے کیے. اب ان کے چاہے وہ آپ کے سوئی گیس اور بجلی کے مسئلے ہوں، آپ کا جو یہ پکا کیا گیا مظفر بائی پاس مظفر گڑھ، بائی پاس کا میں بات نہیں آ رہا ہوں، میں کنال کا ذکر کر رہا تھا سیاست. جو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے وزیر اعظم گیلانی صاحب سے جب ریکویسٹ کیا کہ اس کو پکا کیا جائے اور اس کا فائدہ عام آدمی کو، کسانوں کو ہوا ہے، یہی فلسفی ہم نے سندھ میں اپنایا ہے. اور سندھ کی جو کنال ہیں ان کا ہم نے تاریخ میں اتنا ان کا وہ پکا نہیں ہوئے ہیں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کروائے. اس سے ہمیں ذرائع معیشت کو بھی فائدہ پہنچایا گیا اور پانی بھی بچ سکا، جو کہ ہمارے لیے پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری تھا. ساتھ ساتھ آپ کا جو ادھر ہاسپٹل بنا، جب وزیر اعظم گیلانی صاحب اور ترکی کے جو صدر یا وزیر اعظم تھا اس وقت میں مجھے طیب اردگان صاحب سیلاب کے دوران ادھر آئے تھے،
تو جو ٹرکی ہاسپٹل مجھے بتایا گیا ہے ادھر جو مظفر گڑھ میں ہے، وہ بھی یہاں کے عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. تو یہ جو خدمت کا سفر ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی باری ہے. یہاں آپ کے لیے ایک موقع ہے. 3 الیکشنز ہم ساتھ مل کے لڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہے اس میں آپ کی جیت ہوگی، پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، GLA کی جیت ہوگی، تاکہ ہم وہ عوامی راج قائم کر سکے جس سے ہمارا ریاست، ہمارا حکومت عوام کی خدمت کرے، عام طبقہ کی خدمت کرے. وہ گنجائش موجود ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں آپ نے وہ اس قسم کے انقلابی منصوبے شروع کیے جس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام کو ہوا ہے، اس طریقے سے اس معاشی بحران میں آپ کے پاس نہ صرف منشور موجود ہے، آپ کا تاریخ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام اب کر کے دکھاتے ہیں. تو میرا درخواست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے سے کہ آپ عوامی لوگ ہیں. آپ نے کبھی عوام سے نہیں ڈرے ہیں، الیکشن کا مقابلہ سے نہیں ڈرے ہیں، عوام سے آپ نے کبھی اپنا منہ نہیں چھپایا ہے. ہم اپنا تاریخ پہ فخر کرتے ہیں. ہم تیار ہیں اپنا کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے. تو آپ دیر نہ کریں، آپ دیر نہ کریں اور آپ اپنا کام تو شروع کر لیں. ہر گھر ہم نے پہنچنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو آپ کی جماعت کے خلاف کردار کشی کیا گیا پچھلے کافی دیر سے، جو کردار کشی کیا گیا اس لیے کیا گیا تاکہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ حکومتیں مسلط کر سکتے. اب انشاءاللہ تعالی اس جماعت کو جس نے مئی 9 پہ ادارے پہ حملے کیے، عوام اور ادارے کے درمیان ایک گیپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ان کو ہروانا، ان کو شکست دلوانا کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ مقابلہ کر کے ہروائے ان کو الیکشنز میں. اور میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر بھروسہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ مقابلہ کرنے جاتے ہیں، جبکہ ہاتھ پاؤں ان کے نہیں باندھے جاتے ہیں تو وہ مقابلہ کر کے جیت بھی جاتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے. اس دور میں آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا جب پورا ریاست تلا ہوا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو جتوانا تھا، تو میرے مظفر گڑھ کے امیدواروں نے پورا ریاست کی طاقت کو شکست دلواتے ہوئے اپنی سیٹس نکالے تھے. تو اب کس چیز کا خوف ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کی مدد سے، آپ کا دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے رہیں گے اور عوام کا خدمت کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ، سیال صاحب کا بہت شکریہ. سریک کی صبح. اور جو مجھ سے بات رہ گیا کہ جو کام 2008 کی حکومت میں شروع ہوا تھا صوبہ کے سلسلے میں، انفارچونیٹلی پچھلے 15 سال میں بارہ وہ کوشش ناکام رہا. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اتنے نمائندے دیں گے، آپ مجھے اتنا اسٹرینتھ دیں گے کہ میں نہ صرف اس ایشو کو اٹھا سکوں مگر آپ کو اپنا صوبہ بنا کے آپ کے پاس واپس آ سکوں. آپ کا شکریہ. اگر میڈیا کے دوستوں نے سوال نہیں پوچھنے ہیں تو پھر آگے جائیں. اچھا اتنا دور آنے دے، میں سن نہیں سکوں گا. ادھر آگے آنا.
شرجیل آپ ان کو ہٹا دیں. کرنل بابر آپ کا فوج کو ہٹا دیں. بہت بالکل بہت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس دفعہ کا منشور ہے اس میں بہت سے ایسے پروگرامز ہوں گے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح انقلابی پروگرامز ہوں گے. میں اس وقت سے پہلے آپ سے پورا جو تمام پوائنٹس ہیں اس میں وہ تو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہوں گا. آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک عوام دوست منشور بنا کے دیں. حکومت میں بلاول بھٹو ایک پول پر وزیر خارجہ بن گئے اور اب جو ہے لیول پلین فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یا تو آپ ان کی آنکھ کا تارا تھے اور اب آپ لیول پلین فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کی بات کر رہے ہیں. آپ جو سوال کریں گے نا وہ اس سوال کا جواب میں دوں گا. اگر آپ مجھے وزیر خارجہ کے مطابق سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. آپ لیول پلینگ فیلڈ سوال پوچھیں گے اس کا جواب دوں گا. مجھ سے سوال کیا گیا سکھر میں نے اس کے سوال کا جواب دیا گیا. الیکشن کے بارے میں کل ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC بیٹھے گا اور ہم اپنا اسٹریٹجی بنائیں گے. میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے, جلد سے جلد ہونے چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ کی فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے سر. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی نے مظفر گڑھ میں اور پورے پنجاب میں بڑی ترقی کی ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ جو عوام اب جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ بھوک کے مارے بالکل نڈال ہو چکے ہیں, اس کا بھی کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ اسی PDM کا ایک حصہ بھی رہے ہیں. تو PDM کا حصہ تو ہم بہت پہلے رہے تھے, اور پھر اس لیے کہ ہم استعفیٰ نہیں دے رہے تھے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا ہمارا اپوزیشن کے دوران, تو ہمیں شو کاز نوٹس دیا گیا اور PDM سے آؤٹ ہوا. تو تب سے ہم پیپلز پارٹی اور PDM کا الائنس کے تحت جو ہے ہم نے حکومت سنبھالا تھا. PDM اور پیپلز پارٹی حکومت میں ساتھ تھے, مل کے ہم نے بہت کام کرنے کی کوشش کیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزارتیں کے جواب دہ ہیں. PDM اور PDM کے سربراہ PDM کے جو وزارتیں ہیں وہ جواب دہ ہیں. I can't hear, sorry. بالکل ہم ساتھ تھے, بالکل. نہیں میرا خاص طور پہ لوگ سیاست میں میرا خیال میں پاکستان کے مسائل ایسے ہیں, پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکیلے ساری چیزیں کو سنبھالیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا, آپ کو سب کو انگیج کرنا پڑے گا. اس لیے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ یونٹی کے ساتھ کے بغیر آپ ان مسائل کے حل نہیں نکال سکتے. افسوس کے ساتھ خاص طور پہ یہاں پنجاب میں اور مرکزی پنجاب میں ہمارا پالیٹکس میں اتنا پولرائزیشن ہوا ہے کہ ہم سیاسی مخالف کے بجائے دشمن بن رہے ہیں, ذاتی دشمن بن رہے ہیں, اور اس طریقے سے آپ پاکستان کو پاکستان کے مسائل سے نہیں نکال سکیں گے. ہمیں ایک ایسا ایکویلیبریم پھر سے بنانا پڑے گا جس سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرے میں اپنے سیاست تو کرتے رہیں, لیکن ہم مل کے ملک کو ان مسائل سے نکالا جائے. یہ نفرت کی سیاست, یہ تقسیم کی سیاست, یہ کالم گلوچ کی سیاست, اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا, دفن کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان آگے بڑھے. اگر ایک بندہ
بندہ بولے گا تو بڑا آسانی ہوگا شاہین صاحب اگر ایک بندہ ایک آپ کوئی پلیز آپ فیصلہ کرو کہ کون سوال پوچھے گا. نہیں ایک منٹ شاہین صاحب ایک منٹ میں آپ کا آپ ایک کر کے جرنلسٹ کا نام لے کے سوال پوچھے تاکہ یہ تھوڑا سا ہم آرگنائز کر کے یہ پریس کانفرنس. ایک منٹ آپ پوچھے نا, اگر آپ کو نہیں معلوم ہے شاہین صاحب میں کسی اور کو ذمہ داری دے سکتا ہوں. چلے سیال صاحب آپ ایسے آپ اس وقت مفتی دن میں الیکشن کی بات کریں جبکہ زرداری صاحب حلقہ بندیوں کی بات کریں اس کے بعد الیکشن کی بات کریں, کیا یہ غیر انصاف ہے؟ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پالیسی ہے اس پہ میں نے آپ کو بتایا وہ آئین کے مطابق ہمارا نقطہ نظر ہے. جہاں تک ڈیلیمیٹیشنز کی بات ہے وہ بھی میرا خیال یہ تھا کہ اگر ڈیلیمیٹیشنز ہونا تھا تو آپ ڈیلیمیٹیشنز کروا دیں. اگر اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں تو آپ وہ ڈیلیمیٹیشنز 90 دن میں کر دیں. سیٹس میں کوئی فرق بھی نہیں آ رہا ہے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ضد ہے یا کوئی وجہ ہے یا کوئی مجبوری ہے کہ اس کو آگے بھی لے کے جانا پڑے تو آگے لے کے پھر میرے ہاتھ میں نہیں ہے کسی اور کے ہاتھ میں, الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کہ ڈیٹ کب دیں. تو وہ ڈیٹ کیا ہے؟ ڈیٹ 90 ڈیز میں نہیں ہے. اگر میرا سی اجازت دیتے اور میں یہ مانتا بھی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ 95 ڈیز میں, 100 ڈیز میں, 110 ڈیز میں, 120 ڈیز میں, 10 سال کیا ارادہ ہے؟ ڈیٹ تو دو. بلال صاحب آپ پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے, آئندہ جو الیکشن ہے پیپلز پارٹی وہ پنجاب اور قومی اسمبلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جائے گی کیا علیحدہ ہوگی؟ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں تھے اور ہم جہاں تک الیکشن کا اسٹریٹجی ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گا. میرا جو ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر ہر کانسٹیٹیوئنسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سی یہ فیصلہ کرے گا. آپ نے کر لیا, آپ نے راؤ کامران بول چینل بول کے لب آزاد ہے تیرے. بول جلدی 2024 میں کیا آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ کل ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہے اور اس میں ہم اپنا پارٹی کا پالیسی اس کے بعد سامنے رکھیں گے. آئین کے مطابق جہاں تک میں تو صرف آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, اتنا بڑا یونیورسٹی شاید نہیں ہے, مگر جو مجھے تھوڑا بہت ادھر سے پڑھنے کا جو مجھے سکھایا گیا ہے, ایک عام آدمی اگر آئین کو پڑھے تو صاف لکھا ہوا ہے کہ 90 دن. باقی بڑے لوگ ہیں وہ مجھے سمجھائیں گے کیسے 90 دن. اچھا بلال صاحب, پی ڈی ایم سے پہلے آپ نے ایک میثاق جمہوریت قائم کیا تھا نواز شریف. اور پی ڈی ایم میثاق جمہوریت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پہلے تو تھا, ہم نے چاہا کہ سی او ڈی 2 بھی بنے. ہم نے تو چاہا کہ پاکستان میں یہ ریکنسیلیشن. آپ لوگوں نے میثاق جمہوریت قائم کیا تھا, اس کے بعد جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کافی پھیلاؤ آ گیا تھا سیاسی طور پر, کافی بہتری آئی تھی. تو اب آپ کو نہیں لگتا جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات کیے جا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو بھی قومی دھاری میں لایا جائے, انہیں بھی ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور ایک نیا میثاق جمہوریت وقت؟ جہاں تک میں پی ٹی ایم کی بات ہے میں ان کے لیے بات نہیں کر سکتا. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوشش تو کیا تھا کہ نیا سی او ڈی ہو اور نہیں ہو پایا. جہاں تک آپ کا سوال پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں, جو لوگ خود مئی 9 کے حملے میں انوالو تھے, جنہوں نے ہمارے ادارے پہ حملے کیے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے, اپنی سازش کی وجہ سے, وہ ایک بڑا سازش تھا, ایک دن پورا کا پورا کہانی سامنے آئے گا. تو ان سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے جو خود اس میں انوالو تھے. جو نہیں تھے میرا خیال میں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, بالکل ان کو سیاست کے دائرے میں ہونا چاہیے, ہمارا اوور آل پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں, ہم سب جو بھی ہمارا سیاسی نقطہ نظر ہوگا فرق ہوگا, لیکن ہم سب اس ملک کے شہری ہیں, پاکستانی ہیں. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ دیا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا, ہم سب کا پاکستان, اور وہ میرا اس الیکشن کا نعرہ ہوگا کہ ہم سب کا پاکستان.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مظفر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جانتا ہوں آج پاکستان کے مسائل بہت ہیں, عوام مشکلات میں ہے کہ مہنگائی, غربت, بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہے. عوام پریشان ہے کہ وہ بل کیسے ادا کریں گے اور علاج کیسے کروائیں گے.